میں آغا حسن سید فرانس سے اور جمال ڈاکٹر صاحب بھی فرانس سے. ہم اس وقت ہربلے سٹی میں ہیں. یہاں کے دریا کے کنارے ایوننگ واک کے لیے آئے تو سوچا کہ کچھ تھوڑی سی باتیں کی جائیں، کیونکہ وہ آج کل پاکستان کے حوالے سے کچھ نشریات دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو بہت ساری باتیں تو ہم نے کہا کہ باتیں کریں تو 1 بائی 1 کریں گے. ہم نے 14 اگست کے بارے میں بھی میسیج دینا ہے، اگر وہ اس میں ٹائم ہو تو ہم اسی میں شامل کریں گے، تو اس کے لیے الگ سا وہ کر لیں گے. تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے نثار کی پریس کانفرنس، جس میں اس نے رینجرز کے حوالے سے بات کی، شناختی کارڈوں کے حوالے سے بات کی ہے. اچھا اقدام ہے کہ یہ جو ہے شناختی کارڈوں کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اس طرح اس نے بتایا کہ 8 کروڑ کی سمیں بند ہوئی ہیں، 8 کروڑ سمیں بند ہوئی ہیں. اس سے بہت اچھا اقدام ہے. جو اچھا اقدام ہے، اچھا پاکستان کے حق کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا جائے گا، جمال ڈاکٹر آغا حسن اس کی تعریف کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اقدام جو ہے، یہ شناختی کارڈ والا اور دوسرا رینجرز کے حوالے سے بات کی، وہ بھی بہت اچھا ہے. اصل میں جو بات کرنی ہے وہ معلوم ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے لیے توسیع کی گئی ہے اختیارات میں رینجرز کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی 1 سال کی توسیع کی گئی ہے. تو جب تک یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے کہ 1 سال کی توسیع ہے، 90 دن میں اختیارات کی توسیع ہے. یہ اختیارات کا ایک دائرہ کار تعین کر دیا جائے کہ ان کا دائرہ کار ہے. اگر گولی آ رہی ہے تو رسپانس میں گولی ماری جائے. ابھی تک یہ بڑی حیرت کی بات ہے. معلوم ہوا ہے کہ وہ نثار کہہ رہا ہے کہ رینجرز کے پاس اختیار ہی نہیں تھے لیگلی کہ وہ اگر کوئی گولی مارا تو اس کو رسپونڈ میں گولی مارے. عجیب و غریب قسم کے قانون بنے ہوئے جس کو کہ جو کہ اٹس فضول ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک جنرل رول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رینجر کو تعینات کیا، اس کو فل پاور دیں، پوری پاور دیں. اس کے اختیارات کی توسیع اور یہ وہ اس کو آپ ریسٹرکٹ مت کریں کہ اس کے یہ اختیارات ہیں، یہ نہیں ہے ٹانگ کاٹنی ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے یا گلا کاٹنا ہے. نہیں، جب اگر دہشت گرد ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے اس کو پورا گولی مارنے کا اختیار ہونا چاہیے ان رسپانس. مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ وہ ابھی جو 90 دن کی توسیع ہے یہ بھی غنیمت ہی سمجھیں. کہتے ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کراچی کے حالات واپس نہیں آتے ہیں، رینجرز کو وہاں رہنا چاہیے اور ان کے اختیارات جو 90 دن کی توسیع ہے وہ ٹل دے ایگزیکیوٹ دیئر پاورز ان کراچی. جب تک کراچی کا واپس اپنی جگہ پہ نہیں آتا تب تک کہ وہ تو جو اختیارات جو ہے توسیع کی گئی ایکسٹرا اختیارات میں وہ ہمیشہ رہنے چاہیے. سو بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہاں پہ بہتری ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں، یہ جو رینجرز کا ہونا نہ ہونا، یہ ہم نے کل بھی کہہ دیا تھا اپنی بات میں کہ یہ ٹاپ لیول کے اوپر لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ پرائم سیکرٹری اس کے بعد اگر کوئی اس کو متنازع بنائے تو اس کو اندر بند کرو. سمپل ایز دیٹ. یہ جو جمہوری طور پہ جو لوپ ہولز ہیں لا میں اور یہ وہ ہر دوسرا بکواس کر رہا ہے اپنی اس کے اوپر اپنی اس کے، جیسے وہ کالا باغ ڈیم جو ہے جو پاکستان کی شہر تھا، اگر بن جاتا تو آج لوگ پانی کے لیے ترس نہ رہے ہوتے. آج بہت ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی حل ہوتی، زراعت حل ہو جاتی، بہت کچھ ہوتا، سیلاب نہ آتے. لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ جی ڈیم بھی بننا چاہیے اور ہر دور میں اس کی مخالفت کی. کیوں سنتے ہیں ان لوگوں کی باتیں؟ نہیں سننی چاہیے. یہ جب جنرل رائل آیا تو اس نے کہا کہ جی ہم ہر حال میں کالا باغ ڈیم بنائیں گے. اب رائل صاحب کی جانے کے دن آگے ہیں نومبر میں، کالا باغ ڈیم کا مالا وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ڈرامے بازی کرتے ہیں؟ گیلانی نے کہا 25 ڈیم بنیں گے، 50 ڈیم بنیں گے، 500 بنیں گے، اور ایک بھی ڈیم نہیں بنا. جھوٹ اور بکواس. ٹھیک ہے، مقصد ہمارا کہنے کا ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. جس طرح کہ اس نے کہا، پرویز اشرف نے کہا کہ جی جو بجلی لوڈ شیڈنگ 2000 کون سے میں کہا تھا ختم ہو جائے گی. ہم نے اسی دریا کنارے بیٹھے کہا تھا کہ وہ بکواس کرتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. 10 سال ختم نہیں ہوتی. وہ اس کے بیان سے لے کے اب تک 5-6 سال تو گزر گئے ہیں نا. ہماری بات سچ ثابت ہوگی 10 سال. ٹھیک ہے، مقصد ہمارا کہنے کا یہ، ہم جو بات کرتے ہیں نہ کسی جس کو کہتے ہیں نا کسی اس کے فائدے کے یا مفادات اپنے سامنے رکھتے ہوئے، جیسا لوگوں کا کام ہے منافقت سے گول مول باتیں کرتے ہیں. ہم اسٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جمال ڈاکٹر آغا حسن کو قوم کی بھلائی چاہیے. اور یہ باتیں ہماری آپ لوگوں کو یاد رہیں گی. اور یہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ آئیں گے اور یہ جو ہے اس وقت آپ لوگوں کو یہ چیزیں نکال کے چینلوں والے یہی ویڈیوز دکھایا کریں گے کہ یہ دونوں بھائی جو ہے یہ کیا بولا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک بات جو پوائنٹ ہے بہت ضروری ہے، جو ہماری عقل میں بات آئی ہے. ابھی دونوں اتنا ہم پراپرٹیوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے کہا کہ افواج و سول افسران کو ملنے والے پلاٹس پر گین ٹیکس جو ہے اگر 3 سال سے پہلے بیچیں گے تو وہ ہاف ہوگا. گین ٹیکس جو کہ عام آدمی پے کرتا ہے اس کا ہاف ہوگا. یہ کیوں؟ جب آپ پلاٹ ان کو دے رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ 1 روپے کا پلاٹ دے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ 10 روپے کا بک رہا ہے
تو کیوں ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں اس کے اوپر گین ٹیکس ہاف ہوگا؟ پورا گین ٹیکس لگنا چاہیے. جو گین ٹیکس عام آدمی دے رہا ہے وہ لگنا چاہیے. اگر وہ ایک تو وقت سے پہلے بیچ رہے ہیں اوپر سے ہی، اگر ہماری عقل نے کام کیا، میں نے پہلے کہہ دیا ہمیں اتنا اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھ آئیے کہ ہاف گین ٹیکس جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوگا. دس از رانگ. بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. آپ لوگ کچھ کہنا ہے بات ہوئی؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ پی ٹی وی کے ہر وقت ٹاک شو میں بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں. احتساب شروع ہو چکا ہے، احتساب ہوگا. کون کرے گا احتساب؟ عمران خان کرے گا. اس کے ساتھی عمران خان اور بات کر رہے ہیں کہ کرپٹ اشرافیہ اور مستحکم جمہوریت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. تو عمران خان پی ٹی آئی پہلے یہ بتائے کہ اس کے جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، جتنے بھی اس کے ساتھی سیاستدان ہیں، وہ سب کرپٹ اشرافیہ میں ہی آتی ہے. کرپٹ اشرافیہ میں ہی آتی ہے پی ٹی وی کی ٹاپ لیڈ. اس کے بڑے بڑے سیاستدان سے شامل ہیں، وہ سب کرپٹ اشرافیہ ہیں. تو کس وہ نواز شریف کے لوگوں کو کرپٹ اشرافیہ بول رہا ہے؟ وہ تو کرپٹ اشرافیہ ہی ہیں. تو تمہارے کون سے نیک ہیں؟ ابھی میں باتیں سن رہا تھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں نکالی ہیں تمہاری. لوگوں سے ہمیں مل رہا ہے کنسنسس بتا رہے ہیں لوگ کہ عمران کا ٹلسم ٹوٹ چکا ہے. اس کی حرکتیں ایسی ہیں، حرکتیں کوئی امی تجھے یہ جو ابھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں 7 اگست کو سے شروع کر رہے ہیں، طاہر القادری، عمران خان، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب دم ہی نہیں رہا ہے. وہ عیاشیاں کر رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، بچوں کے سیریں کرا رہا ہے. اس میں اب وہ جوش خروش نہیں ہے جو پہلے تھا. انہوں نے موقع کھو دیا تھا. وہ جو انقلاب کے نام پہ کرتے تھے، اپنے شکر ہے انقلاب کا نام لیتے ہیں، ان کو پتہ ہم بجا دیں گے ان کی. اس طرح وہ طاہر القادری ہے، وہ پہلے ان چیزوں کو کلیئر کرے کہ وہ جو 7 اگست سے نکال رہا ہے، کبھی جاتا ہے کینیڈا، وہاں سے واپس آتا ہے، عیاشی کرتا ہے، سیریں کرتا ہے، اس کے بعد آ کے پھر شروع ہوتا ہے لوگ مرواتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. پھر سنا ہے کہ کوئی 50 کروڑ لے لیتا ہے، کبھی سے 50. یہ ایک انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. سیاست نہیں ہے، یہ دھندا ہے ان لوگوں کا جس سے کہ پیسہ کماتے ہیں. اگر دھندا کسی نے نہیں بنایا تو وہ جمال ڈاکو آغاز سے نے سیاست کو دھندا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ریولوشن کو دھندا نہیں بنایا ہم لوگوں نے آج تک اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ملک کے پرائم منسٹر اینڈ یہ وہ اینڈ بڑے بڑے لیڈز یہاں پر اس ملک کے پاکستان سے آتے ہیں، جرمنی بھی، فرانس میں. ہم نے کبھی ایمبیسی بولے کہ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم لوگ فوٹوز کھنچوا کے تو فخر محسوس کرو گے. تاریخ میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت بتائے گا کہ ٹائم گزر ہی جا رہا ہے. اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ مائی کا لال نہیں ہے جو نان کرپٹ ہو ہمارے علاوہ. میں دوبارہ دہراتا ہوں، ہر صحافی کرپٹ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، ہر سیٹ پہ بیٹھا بندہ کرپٹ ہے. دے آر آل کرپٹ. یہ صرف 2 بھائی ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں. اگر ہم کرپٹ ہیں تو ہماری کرپشن کو نکال کر دکھاؤ. ہم بولتے ہیں، عمران خان نہیں بول سکتا. اس کے ساتھیوں کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، وہ پاناما لیگ کے چکر میں کیا بول رہا ہے؟ اس کے اپنے اور اس کی فیملی کے آف شور اکاؤنٹس ہیں. سو یہ سب کچھ ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ عوام جو ہے اس کو یہ اس قدر جو ہے وہ فول نہیں بنانا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہاں ایک اور بات ابھی بیچ میں آئی تھی، بیچ میں ہم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بتایا جی ڈکیتی ہوئی ہے. وہ کتنے کی ڈکیتی ہوئی ہے؟ یہ کراچی میں آج ہی ڈکیتی ہوئی ہے 4 لاکھ کی. میں جمال بھائی کہہ رہا تھا 4 لاکھ کی ڈکیتی؟ 4 لاکھ میں تو ایک چوسنی نہیں آتی آج کے دور میں، ہیں جی. بے شرمو ڈکیتی کرنی کوئی 40-50 کروڑ کی کرو، ہیں جی. تو انہوں نے کہا وہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی ہوگا نا اپنا سلسلہ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ بینکوں کی تو حالت ہے. جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں، بینکنگ سسٹم پاکستان کا، ہم نے بہت پہلے کہا تھا بینکنگ سسٹم ٹھیک کرو. تم لوگوں پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یورپ میں چیک بک سسٹم ختم ہو چکا ہے. کوئی چیک بک استعمال ہی نہیں کرتا. چند ایک وہ کچھ ہیں نا جو پرٹیکولر ادارے ہیں وہ چیک بک استعمال کرتے ہیں. یہ چیک بک کا رواج ختم ہو گیا. چیک بک ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. سب کارڈز پہ کام چلتا ہے. آپ ان کے بینکوں میں چلے جائیں، آپ کو کہیں نوٹ نظر نہیں آئے گا، کہیں پر کوئی آپ کو پیسہ نظر نہیں آئے گا، کیش نظر نہیں آئے گا. لوٹے گا کون کس کو؟ بینک میں داخل ہونے کے لیے بھی اتنے سیکیورٹی سسٹمز ہیں کہ وہاں پہ آپ پہلے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دروازہ بند ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو اسکیننگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے آگے نکلتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ بنایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو اس وقت لیٹسٹ وہ جا رہا ہے سسٹم جا رہا ہے دنیا میں بینکنگ کا، اس میں کیش بینک میں سامنے ایک کسٹمر کو نظر نہیں آتا تو لوٹے گا کیا؟ یہ ہماری بات کی جو تصدیق ہے سارے یورپ میں رہنے پاکستانی کریں گے کہ آپ ان کے بینکوں میں جائیں، سب بندے کھڑے ہیں آپ کی سروس کے لیے کھڑے ہیں.
لیکن اور وہ بھی 2-4 بندے. یہ نہیں ہمارے ملک کی طرح ادھر کھاتا لے کے بیٹھا, ادھر کھاتا لے کے بیٹھا, ادھر کال چلے جاؤ تو ادھر کال چلے جاؤ, اس کو ادھر چلے جاؤ. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو بینکنگ سسٹم, بینک کی سیکورٹی سسٹم, بینک کا ورکنگ سسٹم, ورکنگ کلچر پاکستان میں اس کو اگر اب تک چینج نہیں کریں گے ڈکیتیاں ہوتی رہیں گی. یہ ابھی بھی 1857 میں زندہ ہے. 1857 ہوتی ہے نا ایسی ڈکیتیاں, بندوق پکڑی چلے گی, ہاں جی کاٹ پیسے, چلو جی بات ختم. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یا تو یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم آئے کیونکہ یہ لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں, یا پھر وی ہیو نو آئیڈیا. ایک بڑی مزے کی بات جو اور کرنی ہے, کے پی کے میں وہ عمران خان کے کنٹینر سسٹم سے اتنے متاثر ہیں, لگتا ہے کہ پورا کے پی کے جو ہے نا وہ کنٹینر بننے والا ہے. اب اسکول کنٹینر میں کھول رہے ہیں. بھائی تم کنٹینر میں وہ جو کیا نام ہے جی, اقوام متحدہ سے, یو این او سے کس سے وہ امداد لے رہے ہیں کہ جی کنٹینروں میں ہم اسکول کھولیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کنٹینر کی جو پرائس ہے اس میں آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. جتنا بڑا کنٹینر ہے اتنی بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے. صحیح بات. جتنا خرچہ کنٹینر کو پر آئے گا, جتنے فٹ بھی ہے, اگر وہ 30 فٹ کا یوں ہے اور 20 فٹ کا 40 فٹ کا اس طرح سے ہے, اگر وہ کنٹینر اگر آپ اس کو دیواریں کھڑی کریں, وہ چھت ڈالے, تو بالکل ایگزیکٹ وہ خرچہ آئے گا جو کنٹینر کو لانے میں آئے گا. یہ کنٹینر کو لگا کے اس میں کھڑکیاں لگاتے ہیں نا, کھڑکیاں پتہ کیا کچھ لگایا ہوا ہے. تو اب یہ حالت ہو گئی ہے, ہنستی ہے دنیا تم لوگوں پہ کہ اب 21ویں صدی بھی ختم ہونے والی ہے, اس میں ہمارے ملک میں کنٹینر میں اسکول بنائے جا رہے ہیں. افریقہ بھی تم لوگوں سے آگے نکل گیا ہے. افریقہ میں بھی کنٹینر میں اسکول نہیں ہے. کبھی سنے آپ نے؟ وہ تماشے مچائے ہوئے ہیں. کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ ہیں جی تم لوگ زرداری سے بے نظیر کا کھایا ہوا, نواز شریف کا کھایا ہوا, عمران کا کھایا ہوا, یہ مولاناؤں کا کھایا ہوا, ان لوگوں کا کھایا ہوا پیسہ, سیاستدانوں کا کھایا ہوا. ایک کل وہ بتا رہا تھا, بات کرتی ہے کہ وہ پیسہ نکالو تو آپ لوگوں کو ایک نہیں, اب ایک مثال دے رہے 2 ارب روپے ایک آدمی کے وزیر کے گھر سے نکلتے, 2 ارب میں کتنے اسکول بن سکتے ہیں؟ جس مطلب کم از کم کنٹینروں سے بہتر ہوں گے. تو کیا ایک آدمی کے پاس سے, ایک وزیر داخلہ کے پاس سے بلوچستان میں 1 ارب نکلتا ہے, ایک وزیر کے پاس سے صوبہ سندھ میں 2.5 ارب کیش نکلتا ہے. آپ بتائیں کہ وہ 2.5 ارب اور 1 ارب شامل کریں, وہ 1 ارب صرف اور صرف 1 ارب جو داخلہ کے پاس سے نکلا, ایک آدمی کے پاس سے نکلا, باقی بس کتنا پیسہ ہوگا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ 1 ارب سے اس صرف میں کہتا ہوں ایک چھوٹے سے 2, 3, 4, 5, 6 گاؤں میں کتنا کچھ بن سکتا ہے. پانی کے کنویں کھل سکتے ہیں, اسکول بن سکتے ہیں, بہت بے شمار ادارے بن سکتے ہیں, ٹیوب ویلز بن سکتے ہیں, مستقل پانی کا علاج ہو سکتا ہے. تو مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوام متحدہ کو درخواست کی جا رہی ہے, پھر وہاں سے پیسے آئیں گے, کیونکہ وہ پیسے آئیں گے نا, پھر کھا پی جائیں گے, پھر کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ریالٹی کی باتیں ہیں وہ کرو, جو حقیقت ہے, جو میں جمال ٹاکر آغا حسن جو باتیں کرتے ہیں وہ ریالٹی کی باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور میرے دماغ میں بات آئی تھی, یہ جو پیسوں کے حساب سے, کہ یہ ہاں ایک اور بڑا مزے کا بڑا جوک اسحاق ڈار بتا رہا تھا. جو کہنے لگا پتہ نہیں ہم کیپٹل گین ٹیکس سے یا کس ٹیکس سے جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنا 70 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا. 70 ارب ایک آدمی کے پاس ہے, ایک شخص کے پاس ہے. اس سے کہیں زیادہ 70 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک ہمارے ملک میں اگر 2 ارب نکلتا ہے ایک شخص کے پاس سے, تو اب چلو ہم یہ کہتے ہیں 70 ارب ایک کے پاس نہ صحیح تو 5 بندے شامل کر لو تو ان کے پاس 70 ارب ہے. کس قدر مذاق ہے. 70 کہتے, 70,000 ارب کہتے, ٹھیک ہے, یا مطلب ہے 700 ارب کہتے, 70 ارب ملے گا. اور ہنس رہے ہیں ہم کہ گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے کہ 70 ارب حاصل ہوگا. کس قدر ڈرامہ ہے, کس قدر مذاق ہو رہا ہے یہ. بہرحال تو مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی ہو گئی ہیں. اور ہاں ایک اور جو بات ہے, وہ ایک بچی انہوں نے مار دی تھی قندیل بلوچ. تو وہ جو ہے مفتی جو ہے ان کا مفتی کبھی جو ہے اس کی باتیں سن رہے ہیں, وہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. بعد میں وہ بھی قاتل کا جو نکلا ہے وہ اس کا کزن بھی نکلا ہے جو ٹیکسی میں لے کر آیا تھا. اور وہ جو ہے چاند دیکھنے, مطلب رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بھی تھا. اس طرح کے بدکار لوگوں کو فوری طور پہ جیل میں ڈال کے ان کو ڈنڈے مارنا چاہیے, ان کو فوری عدالتوں سے ٹرائل لے کے ان کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. کیونکہ یہ دین کے نام پر دھبا ہیں, یہ مذہب کے نام پر دھبا ہیں. اور سوچو پاکستان کے رویت ہلال کمیٹی کے بیچ میں کیسے کیسے مفتی ہیں جو کہتا ہے قندیل کو کہ میں نے آپ کی خاطر روزہ ہی نہیں رکھا, چلو کھاؤ پئیں مل کے. اور پھر وہ جو سگریٹ پیتی ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے, جو جھوٹا پیتی ہے اس کا جھوٹا پی رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. اور بعد میں اور پھر وہاں کھڑا ہو کے بدماشی سے بول رہا ہے میرے 6 لاکھ وہ ہیں مریدین ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں.
اور بہنچو تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تمہارے مریدین باتیں کہ راتوں کو باتیں ہوتی ہیں نظر سے. تم لوگ نبی ہو؟ تم لوگ جو ہو تم لوگوں نے تم ایک اتنا بڑا بدکار آدمی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ کیا سسٹم اس کو پکڑ کے اندر کیوں نہیں کیا گیا. وہ کس حوالے سے کہتا ہے کہ جی اپنا میں یہ مجھے پولیس نے کلین چٹ دے دی. جس جو آدمی ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی کریکٹر اپنی جگہ, لیکن دین کا بندہ اور اتنے اہم عہدے پہ بیٹھا پاکستان کے. سوچئے کہ وہاں کے مولانا جو سامنے روزہ رکھا ہوتا ہے اندر بیٹھ کے روٹیاں توڑتے ہیں اور بعد میں جو ہے شام کو روزہ بھی کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے. کسی کا کوئی روزہ نہیں. تو یہ اسلام سب سے بڑا دین کا مذہب, ہاں مذہب کے اوپر دبا ہے یہ لوگ. وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی کہ بڑے پیمانے اس کو قتل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی اور اس بیچاری کو مار دیا. میں خود سن رہا تھا, اگر امام بھی بندہ شناسہ ہے, زمانہ شناسہ, میں دیکھا اس کی بات میں زیادہ وزن تھا. اس بندے کو مارنا چاہیے تھا اور اس حرام زادے کے پاس بات کا جواب نہیں تھا. اور وہ لڑکی ماری گئی بیچاری, اللہ سے جنت نصیب کرے. اور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ دلے چوڑے چمار, وہ بڑی خراب عورت تھی, اب اللہ سے بخش دے, آپ کی دعاؤں کی اس کو ضرورت ہے. تو ان کنجر جو کہ کنجر مرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں کیا؟ کس قدر یہ مذہبی فنیٹسزم ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہے. اور ان جیسے ملوں نے جو کہ جھوٹے ہیں, جو روزے نہیں رکھتے ہیں, جو کہتا ہے کہ میں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے رمضان کا آپ کا چاند دیکھنا چاہتا ہے چہرے کا. ایسا بندہ, اور سب تری ثبوت ہے, کوٹی اتری ہوئی ہے, ٹوپی اس کے سر کے اوپر ہے. جو بردبار ملے ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے باوجود ٹی وی اور میڈیا اس کی باتیں چھاپ رہا ہے اور اس کو لوگ نہیں وہ کر رہے. ہم یہ صرف اسی کہہ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ مذہب کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے, کہ جو لڑکی نے سچ بولا وہ بولتی سچ تھی. یہ بات ایک میں بھی کہوں گا, ہم تو اس کو جانتے نہیں تھے, ہم تو تب تک نہیں جانتے تھے, اس کو ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اسلام کی کوئی عورت بھی ہے. وہ تو جب قتل ہوئی ہے تو ہمیں خبر ملی. سوچیں ہم اتنے وہ تھے, الوف تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی لڑکی وہاں پر پاکستان میں جو ہے پاپولر ہے. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ سچ بولنے والی لڑکی تھی, اس کو مار دیا, اس معاشرے نے اس کو قتل کر دیا. جو فراڈی, جو بہنچود آدمی ہے, مفتی جیسے جو مذہب کو بیچنے والے ہیں, اور اس کو بتا رہا ہے کہ میں صرف مفتی نہیں ہوں, میری جائیدادیں بھی ہیں, تو آجا میرے کو. پھر بتا رہا ہے 17 نکاح جائز ہے, میں 17 نکاح کیے تھے. 17 نکاح میں ہم اس لیے کرتا ہوگا نا, شادی ایک جائز ہے, 100 نکاح کر لو. یہ کیوں, کون سے, کس قدر لعنت ہے اس مذہب, اس ملک کے زمین کے اوپر جہاں پہ ایسے لوگ مرکزی عہدوں پر بیٹھے ہیں, ملے مرکزی عہدوں پہ بیٹھے ہیں, ملے اسلام سے متعلق شعبوں پہ بیٹھے ہیں جو کہ بدکار ہیں, سیاستدان جو کہ بدکار ہیں وہ مرکزی عہدوں پہ بیٹھے ہیں. اس طرح بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ, جو کہ میں بہت لوگوں کا نام لے سکتا ہوں, جو اس امید پہ یہاں آتے ہیں یورپ کے ان کو عورتیں فراہم کی جائیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے ایک دو دوست تھے جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے متعلق تھے, وہ لوگ جو شریعت کورٹ سے متعلق, انہوں نے دیکھا یہ ہمارے پاس آئے, ہاں ملاقات ہوئی, اس کے بعد ہمارا تو سسٹم اور ہے نا, انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی عورت بازی ہے وہ چیز ہی نہیں ہے, اور جا کے میرا مخالف ہو گیا, چاہتے مخالف ہو گیا کہ وہاں عیاشی نہیں کروائی. یہ وہ لوگ ہیں, اس کا نام بھی میں لے سکتا ہوں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ انتہا ہے, انتہا ہے. بہرحال میرا جمال ٹاکو کی جو باتیں ہیں وہ امید کرتے ہیں بہت دنیا دیکھتی ہے. یہ بھی آپ کو کلیئر کر دو, ہمیں کہا تھا کلیئر کرنا ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. شاید آپ لوگوں کو اوپر بھی آتا ہوگا اس کو. ہماری ویڈیوز, جو بھی ویڈیوز لگاتے ہیں اس کے اوپر ایک لائکنگ نہیں ہوتی, مگر ہمارے پیجز کے اوپر, جمال ٹاکو پیجز کے اوپر, ہمارے دوسرے دیگر سائٹس اور پیجز کے اوپر پوری اسٹیٹسٹکس آ رہی ہوتی ہے. کتنے ہزار, 500 بندے نے, 800 بندے نے, 1000 20,000 بندے نے, 30,000 بندے نے یہ ویڈیو دیکھی. 40,000 50,000 ایک دن میں گزرتے ہیں, ایک دن میں گزرتے ہیں. اور ویڈیوز جو ہے کم سے کم بھی 3-3 5-5 ہزار ایک دن میں لوگ دیکھتے ہیں. ایک لائکنگ نہیں ہوتی. مت سمجھو جو لوگ ہمیں لکھتے ہیں کہ تہاڈی لائکنگ تو ایک ہی ہے تو 2 ہے. ہم اس کی فوٹو کھینچ کے, پہلے ثابت کیا تھا نا, ہم ان کی فوٹو کھینچ کے تم لوگوں کو دکھائیں گے کہ کتنے لوگ ویڈیو سے گزرتے ہیں. یہ بات منافقت کی انتہا ہے, بزدلی کی انتہا ہے. بہت بزدل ہو تم لوگ کہ یہ لوگ جو ہیں جو سچ منافق اور جیلس, تم لوگوں کو جلن مار گئی, بڑا غرق ہو گیا ہر چیز سے. تم لوگوں کے اوپر سیاستدان جو بیٹھے ہیں نا, یہ ٹھیک بیٹھے ہیں قوم کے اوپر, کیونکہ یہ قوم, ہم صرف اب بڑوں کو نہیں کہتے ہیں, قوم بھی گزرتی ہے. 43,000 سیاستدان تو نہیں ہوں گے نا, 50,000 جو ہمارے پیسے گزرے, عام آدمی گزرتا ہوگا, جن میں ہمارے دوست ہیں نیکسٹ ڈور ٹو لے کے لاسٹ ڈور تک, ہمارے ہمسایوں سے لے کے جمال ٹاکر آغا حسن کے وہ دنیا کے آخری کونے کے ہمسائے تک, سب بھیڑ چور منافق اور حرام زادے ہیں. جو لوگ جو ہے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں, اور ہم ان کے دشمن ہیں.
इंतहाई दुश्मन है। ये तो पक्की वक्त बात आने के ऊपर उल्टा करेंगे, उनके खानदानों समेत उनको मिटा देंगे। मिटा देंगे। ये हमारा वादा है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हमारे हाथ में जब भी आ गई हुकूमत, पाकिस्तान के करप्ट और क्रिमिनल और मुनाफिक हमने ख़त्म कर देने, ये तो पक्की बात है। तुम जहाँ जहाँ बैठे हो, जो है, ये तो पक्की, हमारा पहला टारगेट यही है जी। कि पाकिस्तान के करप्ट क्रिमिनल, चाहे वो सियासतदान में हों चाहे वो लोगों पे हों, उनको हमने ख़त्म करना है। और ये हम ख़त्म करेंगे किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत है उस कीमत पे हम ख़त्म करेंगे, चाहे उसकी पब्लिक कितनी भी रेशो पब्लिक का नीचे चला जाए। एग्जैक्टली, ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोई सो कॉल्ड दोस्त नहीं है। हम किसी दोस्त नहीं मानते हैं। हम किसी गलत आदमी को दोस्त नहीं मानते, किसी मुनाफिक को हमसे बर्दाश्त नहीं होता। गलत आदमी, क्रिमिनल और गलत आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी, डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस, दिल करता है मुक्का मार के उनकी इतने ज़ोर से मुंह तोड़ें कि उनकी गर्दन हिल जाए। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी तक तुम लोगों को 12 साल में समझ आ गई होगी कि हम डाटे बंदे हैं, सुच्चल सैयद हैं, जो नबी की औलाद से हैं। जैसे वो थे, ना झुके ना बिके, कट गए, हम काट देंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, मेरे घर के हमसाए से लेकर दुनिया का आखिरी कोने तक का हमसाया, जमाल टाको के हमसाए से लेकर दुनिया का आखिरी तक का को हमसाया या दोस्त, और जो मुनाफिक है हम उसके साथ नहीं है। वक्त आएगा, वी विल क्रश देम, सिंपल एज दैट। जो आज हमारे साथ नहीं है वो कल भी हमारे साथ नहीं होगा। दिस इज आवर प्रॉमिस। तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि हम जो है, हम अपना जो माफी ज़मीर है वो बयान करते रहेंगे, और जो है हमारे थॉट्स भी हम बयान करते रहेंगे, हमारे ख्यालात भी हम बयान करते रहेंगे, और जो पाकिस्तान की अमूमी सूरत हाल है, सियासी पॉलिटिकल, हम बिला लिहाज, बिला एडिटिंग करते रहेंगे। दुनिया देख रही है, आपको बार बार बता देते हैं कि दुनिया देखती है, जिनमें मीडिया के लोग हैं, कहाँ का सबको पता है जमाल टाको आगाज़ में बैठे में। लाइकिंग से मत समझना कि हमारी चीज़ों पे पेजेस पे कोई नहीं जाता। मैंने सबूत भी लगाया था, 45,000 उस दिन बंदा गुजरा था हमारे पेज से। मैं अभी भी है ये एक दिन में। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि इसलिए जो है वो समझो कि हमारी बात कहाँ तक जा रही है, लोग हमारे साथ मुत्तफिक हो रहे हैं। लेकिन मैं जो सबसे ज़रूरी बात करना चाहता था, आज जो हमारा साथ देगा वही कल हमारा दोस्त होगा। हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, तो अगर हमारा हमसाया आके बोलेगा मैं तुम्हारा दोस्त हाँ, तो फिर टांग पे टांग रख के चीर देंगे। हमारा दोस्त वो है जो आज हमारा साथ देता है, सिंपल एज दैट। चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो, हमारा दोस्त वही है। प्राइम का दोस्त वही है जो आज खड़ा होगा हमारे साथ। ये कलाबाजियाँ ना हमने कभी खाई, ना हम किसी को खाने देंगे, ना हम खाने वाले को पसंद करते हैं। और इसलिए हम जो जमहूरी सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं कि वो सिस्टम जो है उसको उल्टा देंगे, और कोर्ट्स कायम होंगी, इनकलाबी कोर्ट्स कायम होंगी, और इनकलाबी आइन आएगा, इनकलाबी सिस्टम आएगा, हर चीज़ में इनकलाब होगा, हर चीज़ में, हर लफ्ज़ में इनकलाब का लफ्ज़ आएगा। यही सिर्फ कोड नहीं कहा जाएगा, इनकलाबी कोड कहा जाएगा। अगर कोई सिस्टम होगा, इनकलाबी तालीमी सिलसिला कहा जाएगा, इनकलाबी लाइफस्टाइल कहा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मकसद मेरा और जमाल टाको कहने का ये था। और दूसरी बात ये है कि 14 अगस्त आ रही है, झंडे लगाओ, गड्डियों में करो, हैं जी, नाच गाने करो। तो तुम लोगों को शर्म नहीं है? हम हर 14 अगस्त मैसेज देते हैं, तुम कैसी आज़ादी मना रहे हो? तुम लोग जो है हिंदुओं से आज़ाद हो के तो अपने सियासतदानों, बदकार, बदउनवान, करप्ट, गलीज़ लोगों और सिस्टम के तुम ग़ुलाम हो चुके हो। तुम उससे निकल नहीं पाते हो, तुम्हारी कोई से नहीं है, तुम्हारी कोई ऊपर क्यों नहीं है। ऊपर बैठे हुए जितने भी लोग हैं जो लीड क्लास है, एलीट और लीड क्लास है, वो एंजॉय कर रही है। तुम लोग गरीब गुर्बत में मर रहे हो, रोटी खाने को नहीं है, घरों में प्रॉब्लम्स है, और तुम आज़ादी मना रहे हो, झंडा लेके फिर रहे हो। झंडा लहराने से कुछ नहीं था, मुंह पे झंडा बना लिया, गाल पे बना लिया, अपना बूथे पे बना लिया। ये आज़ादी नहीं होती है। दिल काले हैं और सिस्टम में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, जालिम जो है उनके हाथ नहीं तोड़े जा रहे, वो गरीबों को पीस रहे हैं। तो मकसद क्या है कि कौन सी आज़ादी मना रहे हो? ये जो चैनलों वाले बकवास कर रहे हैं, ये इनको तो ठुड्डे मारने चाहिए, जो बोल रहे हैं कि जी आज़ादी आ गई है तो ये है, तो झंडों को, ये इस कदर बेखैरत है। हमें जवाब दो कि तुम कौन सी जश्न आज़ादी मना रहे हो, कौन सी जश्न आज़ादी मना रहे हो, कौन सी जश्न आज़ादी मना रहे हो, कौन सी? तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। ये जमाल टाको आगा सर का मैसेज है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये मैं आगा हसन सैयद फ्रांस से
اور جمال ٹاکو بھی فرانس سے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے لیڈرشپ وی آر جمال ٹاکو اینڈ آغا حسن فرام فرانس ٹوڈے. ہربلے سٹی. تھینک یو ویری مچ فرام دا ریور. سچی کور کر لیا نا.